invitation. So please, so many thanks all of you. And I want to share some lights upon today's Independence Day. As you know that this independence has been got by a lot of sacrifices of our freedom fighters. We don't know many Muslim names like Maulana Mahmood Madani, Maulana Hafiz Zamir Shaheed, Maulana Hussain Ahmad Madani, First Education Minister of India, Hazrat Maulana Abul Kalam Azad, and Shah Waliullah Muhaddis Dehlavi, Shah Abdul Aziz Muhaddis Dehlavi Rahmatullahi alayhi, who gave the fatwa of jihad. After Shah Abdul Aziz fatwa, the freedom movement was started in India, and many Hindus, Muslims, Sikhs, Isais came into fight with British rulers, and they made India free from British rule. It was the sacrifices of our great freedom fighters. But it is very, very unfortunate that we have been forgotten our freedom fighters like Maulana Hussain Ahmad Madani Rahmatullah. May I speak in Urdu? Hazrat Maulana Hussain Ahmad Madani Rahmatullah alayhi نے فتوہ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. اس فتوے کے بعد حضرت کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا کہ جہاں دیکھا جائے گرفتار کر لیا جائے. لیکن اس کے بعد بھی کراچی میں کانفرنس ہوتی ہے اور مولانا حسین احمد مدنی اپنا کفن لے کر کے اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ مولانا حسین احمد مدنی اسٹیج پر ہیں. اور اس وقت مولانا نے شعر کہا تھا, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حکومت کے بدلے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. وہ شجر آزادی کی خودے کے سیچا تو پھل اس کے بننے کو آئے ہوئے ہیں. لیکن آج کتنی بربادی مقدر میں تھی آزادی کے بعد, کتنی بربادی مقدر میں تھی آزادی کے بعد. کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد. میں آپ کو بتا دوں, آج کے اس دور کے اندر 1757 سے لے کر 1857 تک جو جنگ آزادی لڑی ہے وہ تنہا مسلمانوں نے لڑی ہے. There are three phases of freedom fighters. The first phase started from 1757 till 1857. There is no name, other religion except Muslims. Only first Nawab Sirajud-Dawla. Nawab Sirajud-Dawla, he was been martyred in Palasi, the field of Palasi. سب سے پہلے جو شہید تھے اس نواب سراج الدولہ تھے جنہوں نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے لڑا لیتے ہوئے اپنی جان جانے آفریقہ کو سپرد کر دی. یہ 100 سال کی جنگ تنہا مسلمانوں نے لڑی ہے. اس کے بعد 1857 سے یہ میٹنگ کی گئی کہ سب لوگ اس کے اندر حصہ لیں, اور پھر اس کے بعد ہمارے ہندو بھائی, ہمارے مسلم, ہمارے سکھ, عیسائی سب لوگوں نے مل کر کے آزادی لڑی. لیکن آج مسلمانوں سے آزادی دیش کی دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے. آج ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے دیش کو کیا دیا ہے. ارے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ کو سارا جانے. تو ہندوستان کی اگر کسی ایک مٹی سے بھی پوچھو گے, کسی ایک پتے سے پوچھو گے, ہندوستان کے در و دیوار سے پوچھو گے تو یہ ہماری آزادی اور ہماری دیش بھکتی کی گیت گائیں گے اور بتائیں گے کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا. آپ اچھی طرح سمجھ لیں, ٹامسن ایک انگریز مؤرخ ہے, وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی کے اندر اتنا بڑا یوگدان دیا ہے کہ میں دہلی کے اندر اپنے خیمے میں مقیم تھا, مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی. میں خیمے سے نکلا اور دیکھنے گیا کہاں سے بدبو آ رہی ہے. میں نے دیکھا آگ کے انگارے جلائے گئے ہیں. 40 علماء کرام کو بلایا گیا اور ان کا کپڑا اتارا گیا, ان کو برہنہ کیا گیا اور انگریزوں نے انہیں آگ کے اندر ڈال دیا. وہ سارے کے سارے پک گئے. پھر ان کے بعد 40 علماء کو بلایا اور انگریز نے کہا تم میں سے ایک مولوی یہ کہہ دے کہ میں جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا, میں چھوڑ دوں گا.
تامسن کہتا ہے میرے پیدا کرنے والے کی قسم سارے علماء پک تو گئے لیکن کسی نے انگریزوں کے سامنے اپنا سر جھکانا گوارا نہیں۔ تامسن کہتا ہے دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہو۔ میرے محترم سامعین کرام، تاریخ بہت لمبی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ریشمی رومال کو ایجاد کیا تھا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ تحریک ناکام ہو گئی۔ اگر وہ تحریک کامیاب ہو چکی ہوتی تو آج انڈیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو مالدہ کی جیل میں 3 سال کے اندر انگریزوں نے رکھا تھا اور روزانہ لوہے کے گرم سلاخوں سے ان کو دابا جاتا تھا۔ جب حضرت کو آزاد کیا گیا تو یہ جو مہاتما گاندھی ہیں یہ پہلے مہاتما نہیں تھے، ان کو کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے کے لیے ممبئی ایئرپورٹ پر گئے تھے۔ اس وقت شیخ الہند نے انہیں فادر آف نیشن کا لقب دیا۔ اس وقت جا کر کے مہاتما گاندھی فادر آف نیشن بنے۔ مہاتما گاندھی کو فادر آف نیشن بنانے والا کوئی اور نہیں، مدرسے کا فارغ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ۔ آج یہ تاریخ بتانے والا کوئی نہیں، آج کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ آج اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر جگہ جگہ پر پروگرامز ہوتے ہیں، آپ کسی مسلم فریڈم فائٹر کا نام نہیں سنیں گے، جبکہ اصل ہم لوگوں نے دیش کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ اوروں نے نہیں دی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی اپنی قربانی کو کہیں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ دیش کا ترنگا ہے، یہ دیش کا ترنگا، یہ جو آج ہمارے پردھان منتری صاحب لال قلعہ پر لہرا رہے ہیں اور ہر جگہ اسے لہرایا